اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ تاریخ علم منطق میں ہماری بحث تقریباً ختم ہو گئی ہے، یعنی منطق قدیم کے حوالے سے۔ منطق جدید کا چونکہ انشاءاللہ کل اس کے اوپر مختصر گفتگو کریں گے۔ چونکہ منطق قدیم کی تقریباً ابحاث ختم ہو گئی ہیں، تو اب تھوڑا نصابی طور پر چاہتا ہوں کہ گفتگو ہو جائے تاکہ یہ مطلب مکمل ہو جائے۔ چونکہ پاکستان کے مدارس میں بھی، ایران اور نجف کے اندر بھی ایک مشکل جو درپیش ہے علم منطق میں، وہ اس علم کو اہمیت نہ دینا ہے اور فقط ایک کتاب کو پڑھ لینا اس کو کافی سمجھتے ہیں، اور اس کے بعد پھر کافی مشکلات درپیش ہوتی ہیں۔ مثلا ایک کتاب پڑھ کے کوئی انسان ایک علم کا ماہر نہیں بنتا کہ وہ اس کو پھر تدریس کر سکے۔ مدرس کے پاس جب تک جو کتاب اس نے پڑھانی ہے اس کے بارے میں معلومات زیادہ نہ ہوں، وہ ایک پرمحتوا مضبوط تدریس نہیں کر سکتا، کیونکہ شاگرد جب سوال کرتا ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کے پاس اضافی مطالب ہونے چاہیے کہ وہ شاگرد کے سوال کا جواب دے سکے، ورنہ اگر اس نے کتاب کے محدودے کی حد تک ہی بعض مطالب ترجمے یا بعض تشریح کی حد تک سیکھے ہوئے ہوں تو کتاب کی حد تک تو درست ہے، وہ اچھا پڑھا لے گا اور بعض سوالوں کے جواب دے دے گا، لیکن ایک علم کے عنوان سے وہ اس کو صحیح طریقے سے تدریس نہیں کر سکتا۔ اسی وجہ سے مدارس کے اندر ایک مشکل جو درپیش ہے وہ یہی منطق کے اساتید اچھے میسر نہیں آتے معمولاً۔ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ علم منطق میں فقط ایک کتاب پر اکتفا کیا پوری زندگی میں، نہ پھر اس کو ہاتھ لگایا، نہ پھر اس کو پڑھایا زیادہ، اور نہ مطالعات کیے، پھر ایک مشکل جو ہے وہ برقرار رہتی ہے۔ پھر آگے جو شاگرد ہوتے ہیں وہ بھی اسی طریقے سے منطق میں کمزور ہی نکلتے ہیں، اور یہ سلسلہ پھر اسی طرح سالوں سے برقرار ہے، سالوں سے برقرار ہے۔ یعنی 2001 میں ہم مدرسے میں آئے تھے، وہاں یہ مشکل درپیش تھی، اگرچہ ہمیں اچھے استاد مل گئے تھے، لیکن کلی بات کر رہا ہوں، یعنی ہمارے مدرسے میں منطق صحیح پڑھے ہوئے اساتذہ تھے، لیکن ایک عمومی فضا وہ یہی ہے کہ نہیں ہے، مشکل ہے۔ سنا کرتے تھے منطق جو ہے وہ پڑھانے والا اچھا نہیں ہے، ترجمے کی حد تک پڑھاتے ہیں یا مثلا، اور اب 2026 چل رہا ہے تو ابھی بھی ہمیں اکثر مدارس میں یہی مشکل نظر آتی ہے، اگرچہ آپ لوگوں کو اساتذہ اچھے ملے ہوئے ہیں، لیکن معمولاً جو ہے اس طریقے سے آپ کو باقی مدارس میں مشکلات درپیش ہیں اس طریقے سے۔ تو ظاہر سی بات ہے اس کے اندر تحول تبدیلی نہیں لے کر آئیں گے تو کبھی بھی اس میں بہتری نہیں آ سکے گی۔ آپ اگر دیکھیں مدرسے کی تعلیم جو ایک روش ہے اس کی بڑی خوبصورت ہے، اگر اس کو ہر علم کے اندر اپلائی کیا جائے تو ایک ماہر عالم، ماہر استاد، ماہر مدرس، ماہر محقق جو ہے وہ تربیت پا سکتے ہیں۔ کیا کہ آپ ایک علم کے اندر مختلف کتابیں پڑھتے ہیں، مثلا آپ علم نحو کے اندر مئات و عامل سے شروع کرتے ہیں، درست ہے، یا نحو مقدماتی سے شروع کرتے ہیں تو آپ مغنی تک جاتے ہیں، 3-4 کتابیں یہ بنتی ہیں درمیان میں جو آپ پڑھتے ہیں۔ تو انسان مغنی تک تقریباً جو اس کی بنیادی چیزیں ہیں وہ انسان حفظ کر لیتا ہے، ہو جاتی ہیں، اگر نہ بھی چاہے تو حفظ ہو جاتی ہیں، چونکہ تکرار اتنا ہوتا ہے مطالب کا کہ وہ چیزیں حفظ ہو جاتی ہیں۔ اسی طریقے سے آپ صرف دیکھ لیں، صرف میں بھی آپ مثلا آپ مقدماتی صرف پڑھتے ہیں، پھر آپ ابواب صرف بھی پڑھتے ہیں، پھر آپ مبادی صرف بھی پڑھتے ہیں، صرف سادہ بھی پڑھتے ہیں مثلا، تو ایک حد تک تمرین اور مشق ہو جاتی ہے۔ علم فقہ میں دیکھ لیں تو وہ اس میں بھی ایسے ہی ہے کہ آپ پہلے توضیح المسائل پڑھتے ہیں، پھر آپ جو ہے وہ کون سی فقہ پڑھتے ہیں، اس کے بعد توضیح المسائل کے بعد کوئی فقہ ہے آپ کے پاس، لمعہ پڑھتے ہیں مثلا، بس ہے، لمعہ پڑھنے کے بعد پھر اگلی آپ مقاصد پڑھتے ہیں،
جو ایک قدیمی متن رائج ہیں، اگرچہ ان کی جگہ مثلا فقہ استدلالی آ گیا فلانا، وہ الگ بات ہے. تو اس کے اندر بھی آپ مختلف جو ہے وہ کتابیں پڑھ رہے ہیں. اصول کے اندر دیکھ لیں آپ، اصول میں آپ یا موجز پڑھتے ہیں یا القا اولیٰ پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد اصول مظفر پڑھتے ہیں یا القا ثانیہ پڑھتے ہیں، اس کے بعد آپ جو ہے وہ رسائل کفایہ پڑھتے ہیں یا حلقہ ثالثہ پڑھتے ہیں، یعنی متعدد کتابیں آپ پڑھتے ہیں تو چیزیں تکرار ہو جاتی ہیں. لیکن علم منطق میں ہم دیکھتے ہیں فقط منطق مظفر بس. وہ بھی اگر اچھا استاد ملا تو خوب پڑھ لیں گے، اگر نہیں اچھا استاد ملا خوب اس کا چیپٹر یہیں بند ہو جائے گا. نہ استاد نے حل کروائی اور نہ ہم نے، پھر ظاہر سی بات ہے نصاب ہی مدرسے کا ایسا ہے کہ اس میں آگے منطق پڑھنی نہیں ہے، اس کو حل نہیں کرنا تو کمزور رہ جائیں گے، اور پھر واپس جب آئیں گے تو آپ منطق نہ تدریس کر سکیں گے، نہ منطق پہ بول سکیں گے، اور اس طرح کے باقی مسائل جو ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں. تو لہذا منطق کو بھی جس طرح باقی علوم مراحل میں پڑھے جاتے ہیں یا پڑھائے جاتے ہیں اسی طرح پڑھایا جانا چاہیے. قدیم الایام میں ایک روش منطق میں رائج اچھی تھی، اگر اسی کو رائج کیا جائے، اور ہمارے پاس اس وقت متبادل چیزیں بھی موجود ہیں. مثلا قدیم الایام میں پہلی کتاب منطق کبریٰ پڑھائی جاتی تھی. منطق کبریٰ یہ کسی عورت نے لکھی ہے، کبریٰ نہیں، یہ نہ سمجھے گا کہ کسی عورت نے لکھی ہے. منطق کبریٰ مختصر ہے، فارسی میں ہے، اور اس کو سنی شیعہ جو ہیں وہ پڑھتے ہیں، چونکہ اس کا مؤلف جو ہے وہ میر شریف جرجانی اہل سنت ہے. بہت خوبصورت کتاب، بہت منظم، مختصر. اور یہ کتاب کہاں؟ جامع المقدمات ہے آپ کے پاس؟ تعارف ہے جامع المقدمات کا؟ 2 جلدی، یعنی آپ بالکل جدید ہو چکے ہیں، آپ قدیم شدیم آپ کو کوئی چیزیں نہیں پتا. آپ کو جامع المقدمات 2 جلدوں میں ہے، مختلف کتابیں ہیں اس میں، نحو و صرف کی ایک منطق کی کتاب منطق کبریٰ ہے، اس کے اندر پھر کیا ہے وہ عوامل ملا محسن ہے، عوامل میات عامل ہے، اس کے اندر مثلا جو ہے وہ شرح امثلہ بھی ہے، سارے تقریباً مکس ہے. جامع المقدمات کے نام سے وہی کتاب معمولاً پہلے رائج تھی، کیونکہ 2 جلدوں میں ساری کتابیں تھی، مقدمات تھی، تو اسی سے استفادہ کرتے تھے. اس میں ایک جو منطق کی کتاب ایک ضم کی گئی اس کے اندر، وہ یہی منطق کبریٰ تھی، ابتدائی کتاب. اس کو جو ہے وہ پڑھا جا سکتا ہے مقدماتی طور پہ، اگرچہ اب تو الٹرنیٹ بہت زیادہ آ چکے ہیں. ایران کے اندر مقدماتی منطق کے نام سے بہت کتابیں لکھی جا چکی ہیں اور بہت منظم ہے. منطق کبریٰ کی نسبت جو ہے اور زیادہ آسان، عام فہم، ان کو بھی جو ہے وہ انتخاب کیا جا سکتا ہے مقدماتی منطق کے عنوان سے. لیکن میں یہ تعارف اس لیے کروا رہا ہوں تاکہ آپ پرانی میراث سے بھی آشنا ہوں کہ پہلے کیا پڑھا کرتے تھے علماء ہمارے، اور اس کا الٹرنیٹ پھر جو ہے اگر ہے تو دیکھیں، لیکن مطالعات ان کتابوں کا بھی ہونا چاہیے. اس کے بعد ایک کتاب جو رائج تھی، شیعہ سنی دونوں اس کو پڑھتے رہے ہیں اور اب بھی بعض جگہ پہ رائج ہے منطق میں، وہ ہے حاشیہ ملا عبداللہ. حاشیہ ملا عبداللہ، اس کا متن ہے تہذیب علی المنطق، کہ جس کو اہل سنت ہی کے ایک عالم دین نے تدوین کیا ہے، سعد الدین تفتازانی. سعد الدین تفتازانی. خب اس کے اوپر جو حاشیہ لگایا ہے وہ ملا عبداللہ نے لگایا ہے جو کہ شیعہ ہے. لہٰذا چونکہ اس کو حاشیے کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، کتاب کا نام کیا پڑ گیا؟ حاشیہ ملا عبداللہ. جب منطق مظفر نہیں لکھی گئی تھی اور رائج نہیں ہوئی تھی مدارس میں تو حاشیہ ملا عبداللہ ہی پڑھی جاتی تھی. اس کے اوپر کئی شروحات لکھی جا چکی ہیں، کئی دروس موجود ہیں، اسی کو پڑھتے تھے. ایک قدیمی متن ہے، مختصر ہے یہ بھی نسبتاً، منطق کبریٰ کی نسبت تو
ضخیم ہے، لیکن بالآخر یہ ایک مختصر متن ہے، یعنی ابتدائی کتاب، یعنی مقدماتی منطق اگر انسان پڑھ لے تو حاشیہ ملا عبداللہ پڑھنے کے قابل ہو جاتا ہے. اگرچہ پرانے زمانے میں تو شروعی منطق یہیں سے ہوتی تھی حاشیہ ملا عبداللہ سے. مثلا معمولاً منطق کبریٰ اکثر اوقات جو ہے وہ بعض مدارس میں مثلا تشیع میں تو کم رائج رہی ہے. یہ مثلا پاکستانی اردو زبان معاشرے میں منطق کبریٰ نہیں پڑھائی جاتی ہے، ہمارے زمانے میں بھی نہیں تھی، اس سے پہلے بھی نہیں سنا ہوا تھا. لیکن نجف و قم کے اندر، خصوصاً قم کے اندر، ایران کے اندر منطق کبریٰ چونکہ فارسی متن ہے اس کا تو پڑھائی جاتی تھی یا پڑھی بھی جاتی تھی. پس ایک کتاب کیا ہو گئی؟ حاشیہ ملا عبداللہ. پھر یہ کتاب منطق جو ہے وہ لکھی گئی المنطق کے نام سے، محمد رضا مظفر کے، جس کو منطق مظفر سے یاد کرتے ہیں. یہ کتاب چونکہ بہت زیادہ سلیس اور روان تھی اور بعض مباحث جو ضروری تھی اس میں تھوڑی تفصیل کے ساتھ ہے. مثلا صناعات خمس جو ہیں وہ حاشیہ ملا عبداللہ کے اندر بہت کم ہیں، لیکن جناب مظفر نے اس کو بڑی طول و تفصیل دی. اور اسی طریقے سے قیاس کے باب میں بھی، قضایا کے باب میں بھی کچھ موجہات کی بحث جو ہے وہ کافی کی. تو بہرحال اس طرح کی خصوصیات تھیں شیخ مظفر کی اس کتاب کے اندر کہ یہ رائج ہو گئی مدارس میں، شیعہ مدارس کے اندر تمام. مثلا نجف نے بھی قبول کیا، قم نے بھی قبول کیا، اور پھر اس کی تبع میں پھر اردو زبان جتنے بھی مدارس تھے، چاہے وہ ہندوستان ہو یا پاکستان ہو، اس میں یہ رائج ہوگی اور آج تک جو ہے وہ منطق مظفر جو ہے وہ پڑھائی جاتی ہے. جی، شیخ مظفر کے استاد محمد حسین اصفہانی ہیں، محمد رضا نائینی ہیں، مختلف اساتذہ ان کے. اب یہ ابھی ہم کس کی بات کر رہے ہیں؟ پہلے مرحلے کی، یعنی مقدماتی منطق کے بعد کی. درست ہے. خب منطق مظفر پہ اکتفا کرنا، ایک تو میں نے آپ کو عرض کی تھی کہ ایک کتاب پڑھ لینا کافی نہیں. ایک علم کو یاد کرنے کے لیے، ایک علم مضبوط ہونے کے لیے تکرار ضروری ہوتا ہے، اور تکرار اگر مختلف کتابوں کے ذریعے تو زیادہ بہتر ہے، بجائے اس کے کہ آپ ایک کتاب کو بار بار پڑھتے رہیں. اس سے اوپر والی کتابیں آپ پڑھیں، نیچے والی کتاب خود بخود حل ہو جائے گی. منطق مظفر پہ اکتفا کرنے کا ایک جو نقصان ہے وہ یہ کہ محتوائی غلطیاں بہت زیادہ ہیں مظفر میں، جس کی وجہ سے فلسفے میں جب انسان جاتا ہے تو بہت ساری غلطیاں کرتا ہے. یعنی اس کے نظریات جو منطق میں ذکر ہوئے ہیں وہ نظریات درست نہیں ہیں، غلطیاں موجود ہیں اس کے اندر. اور چونکہ اچھا پھر یہ ایک ہے کہ مظفر پر ایک تنقیدی نگاہ بھی نہیں کی گئی. مثال کے طور پہ اگر نصاب میں رائج ہے تو پہلے مرحلے میں فقط پڑھا دیا جائے. دوسرے مرحلے میں پھر کیا، جب طالب علم آپ جیسے پڑھ چکے ہیں، مطالب حفظ ہو گئے ہیں، یاد ہو گئے ہیں، تو توجہ دلا دی جائے کہ یہ نظریہ جو شیخ مظفر نے بیان کیا یہاں تھوڑا مشکل موجود ہے، اگلی کتابوں میں اس طریقے سے نہیں ہے، یا جو اصلی کتابیں ہیں اس طریقے سے نہیں ہیں. لیکن یہ چیزیں نہ استاد بیان کرتا ہے نہ شاگردوں کو پتہ ہوتی ہیں. وہ سمجھتا ہے منطق یہی ہے اور اسی کے تناظر میں وہ فلسفہ پڑھتا ہے جا کے، اور پھر آخر ٹائم تک جو ہے اس کی فکری مشکل جو ہے وہ برقرار رہتی ہے. یا تو وہ سوچنے والا بندہ ہو تو کافی مشکل میں جو ہے وہ مبتلا ہو جاتا ہے. لہٰذا یہاں پر ابھی میں نے منطق مظفر پہ تنقیدی نگاہ نہیں کرنی ہے، ورنہ یہ ایک الگ درس ہے کہ منطق مظفر پہ ایک تنقیدی نگاہ کی جائے کہ کیا کیا مشکلات اس کے اندر موجود ہیں. ہاں، تو ایک تفصیلی درس کی ضرورت ہے، یعنی کم از کم ایک ہفتہ ہمیں لگ جائے گا کہ ہم منطق مظفر کو ابتدا سے آخر تک جو ہے وہ اس پہ تبصرہ کریں کہ اس میں کیا کیا مشکلات موجود ہیں. محتوا وہی جو مطالب ہیں، جو مطالب ہیں منطق مظفر کے، اس کو محتوا کہتے ہیں، جو لکھے جو مطالب تدوین ہوئے ہیں منطق میں. منطق مظفر سے پہلے کون سی منطق جو ہے اس دور میں پڑھائی جاتی تھی؟ پہلے تو آپ نے کہا منطق کبریٰ. ہاں
عاشق ملا عبداللہ، اب درمیان میں آپ کو جھٹکا لگا ہے، میرے خیال میں آپ کو یاد نہیں رہا اس میں. عاشق ملا عبداللہ ایک اہل سنت کی ایک اور کتاب، ہمارے شیعہ علماء بھی ان کو اپنے مدارس میں پڑھتے تھے آج کل، ہمارے دور سے لے کر اس سے پہلے بھی ختم ہو گئی تھی، آپ لوگ تو بالکل نہیں اس کو جانتے. اہل سنت کی ایک یعنی عالم نے ہی لکھی تھی، سلم العلوم کے نام سے. سلم العلوم ابھی بھی اہل سنت کے مدارس میں بعض جگہ یہ رائج ہے. ہمارے اگر حافظ بشیر صاحب مرجع جو ہیں ان کے پاس جا کے پوچھیں نا کہ منطق کی کون سی کتاب پڑھنی ہے، تو وہ سلم العلوم کا نام لیں گے، اور اپنے نجف کے نصاب کے اندر انہوں نے سلم العلوم جو ہے وہ شامل کی ہوئی ہے. یعنی وہ کہتے ہیں کہ سلم پڑھنی چاہیے منطق کے اندر، یہ مضبوط بناتی ہے، پرانی ہے. بہرحال منطق مظفر کے اندر مثلا آپ دیکھیں، اب کیا اس کے اندر میں وضاحت کروں کہ سمجھ میں آ جائے طلاب کو. مثلا آپ دیکھیں کلی جزئی کی جب بحث شروع ہوتی ہے، کلی جزئی کا جو مقسم قرار دیتے ہیں، کیا قرار دیا ہے اس کو؟ مفہوم. المفہوم اما کلی و اما جزئی. کلی کو ذہنی جو ہے وہ بنایا ہے جناب شیخ مظفر نے. لیکن اگر آپ اس کو پرانی کتابوں میں جا کر دیکھیں، جیسے ابن سینا کے کتب ہیں، کاتبی کی کتاب ہے مثال، ابہری ہے، ان جیسے جو فلاسفہ اور مناطقہ ہیں، ان کے دور میں کلی اور جزئی کا مقسم موجود ہوتا تھا. یعنی خارجی جو موجود، خارجی حقائق جو ہیں، یہ دو طرح کے ہیں، یا کلی ہیں یا جزئی. مثلا شرح شمسیہ کے میں اس کا تعارف کرواؤں گا، اس میں بھی یہ کہا گیا ہے کہ کلی اور جزئی دو خارجی حقیقتیں ہیں. یعنی عالم وجود کی حقیقتیں جو خارج میں حقائق ہیں وہ یا کلی ہوتے ہیں یا جزئی. مشائی فلسفے کی اگر فضا میں دیکھیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس کچھ جزئی حقیقتیں ہیں جیسے میز، مائکروفون، کرسی، گھوڑا، اور یہ عالم میں موجود حقائق ہیں، اور جزئی ہیں اور یعنی یہ اپنی ذات ہیں اور اس میں کوئی وسعت نہیں ہے، یعنی اپنی ذات کی حد تک ہی جو ہے وہ محدود ہیں. اور ایک جو ہے وہ کلی ہے. کلی کی مثال دیتے ہیں، کس کی؟ کلی کی وہ کیا دیتے ہیں؟ یہی ایک ہے، ہاں ایک ہے یہ حاضل میز، اور ایک کیا ہے؟ خود میز. جی اس کی عرض کرتا ہوں، اس میں ابھی وہ مفہوم جو ہمارے ذہن میں ہے اس سے ہٹ کر یہ بات ہو رہی ہے. اب یہاں پر ایک بحث ہوتی ہے کہ ہمارے پاس آپ نے پڑھا ہے منطق مظفر میں کلی کی مختلف قسمیں پڑھی ہیں، آپ نے کون کون سی ہیں؟ اس کے علاوہ ایک کلی عقلی ہے، ایک کلی منطقی ہے، کلی طبیعی. درست ہے. کلی طبیعی جو ہے، طبعی جو ہے، اس کو دیکھیں جا کر، وہ والی یہاں بحث چل رہی ہے. یہ کلی یعنی پرانی کتابوں میں جو کلی اور جزئی کی بحث ہوتی تھی، جو کلی مد نظر ہے وہ کلی طبیعی ہوتی تھی. وہاں پھر بحث آپ نے منطق مظفر میں پڑھی ہے کہ کلی طبیعی خارج میں ہے یا نہیں ہے؟ کلی طبیعی جی شیخ مظفر کا کیا نظریہ؟ خارج میں ہے. درست ہے. اور مقسم انہوں نے کیا قرار دیا ہے کلی جزئی کو؟ مفہوم خارج میں ہوتا ہے. درست ہے. یعنی یہ وہ تشویش ہے کہ جو اس کتاب کے اندر موجود ہے. مقسم آپ بنا رہے ہیں، مفہوم کو آپ کلی جزئی میں تقسیم کر رہے ہیں، پھر کلی کو آپ تقسیم کر رہے ہیں کلی طبیعی میں، اور پھر کلی طبیعی میں جب بحث کرتے ہیں کہ یہ خارج میں ہے یا نہیں، تو کیا کہتے ہیں؟ ہے خارج میں. تو مفہوم کیسے خارج میں ہو سکتا ہے؟ درست ہے. یا مثلا آپ اسی طریقے، یہ بھی ابتدا سے میں آپ کو بیان کر رہا ہوں، مین چیزیں جو مقسم جو کلی کو مفہوم میں قرار دیا ہے، کیا پتہ وہ کلی طبیعی والا نہ ہو، کوئی کلی دوسری. تو وہی نا، ایک اصطلاح کو لے کر چلیں. بات یہ نہیں ہو رہی ہے کہ یہ نہ قرار دیں. ٹھیک ہے، ایک اصطلاح بنائی ہے انہوں نے اس طریقے سے کہ مفہوم یا کلی ہوتا ہے، جزئی مفہوم بھی جو ہے وہ اس طریقے سے ہوتا ہے. لے کے چلیں ایک اصطلاح کو، لیکن آگے چل کے تو پھر آپ اسی کو برقرار رکھیں نا. درست ہے. اور پھر مفہوم جو ہے وہ کلی اور جزئی کی جو تقسیم منطق کے اندر بیان کی گئی ہے، اس کے اوپر بھی بحث ہے کہ آیا مفہوم جزئی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. وہ فلسفے میں پڑھیں گے جا کے. پھر اس کے بعد آپ آ جائیں
ایک مشکل جو منطق مظفر کی ایک بحث میں ہے وہ مفہوم مصداق کے اندر ہے. درست ہے. یہاں پر کیا ہے، آپ اگر پرانی کتابوں میں جا کر دیکھیں جیسے شرح شمسیہ ہے، شرح مطالع ہے، حاشیہ ملا عبداللہ ہے، اس میں مفہوم سے مراد کیا ہے؟ خارجی حقیقت ہے. مفہوم فقط اس سے حکایت کر رہا ہے، مراد کون ہے؟ وہی خارج ہے. مفہوم مدلول معنی اس کو ایک ہی معنی میں لیتے ہیں. وہ مفہوم کسے کہتے ہیں؟ اس میں مفعول ہے نا، یعنی وہ چیز جو سمجھی گئی ہو، یعنی ہے مراد ہماری خارج ہی ہے. خارج جو ہمیں سمجھ میں آیا ہے اس کو ہم نے مفہوم کہا ہے. درست ہے. لیکن اس مفہوم کا تعلق کس سے ہے؟ خارج سے. درست ہے. اصول مظفر میں اسی اصطلاح کو بیان کیا ہے. اصول مظفر میں کہ جب وہاں پر کہتے ہیں کہ وضع کے وقت، آپ نے چونکہ اصول مظفر نہیں پڑھی، وضع کے وقت جو ہے وہ لفظ اور معنی کا تصور کرنا پڑتا ہے، اور معنی سے مراد خارج میں موجود مقصود ہے. وہاں یہ مراد لیا. لیکن یہاں منطق میں آ کر کیا کیا؟ اصطلاح بدل دی. کیا کہا؟ المفہوم والمصداق. مصداق یعنی خارج، مفہوم یعنی جی مصداق یعنی خارج، مفہوم یعنی ذہن. اور پرانی کتابیں مفہوم سے کیا مراد لے رہی تھی؟ خارج. یعنی خارج سے جو چیز سمجھی وہ مفہوم ہے وہ خارج ہی، یعنی خارج ہی کو ہم نے سمجھا ہے. تو مفہوم کو مصداق کے مقابل لا کھڑا کیا. تو لہٰذا اس نظام میں پروان چڑھنے والے آپ طالب علم لاشعوری طور پر کیا سمجھیں گے کہ مفہوم کا تعلق ذہن سے ہے اور مصداق کا تعلق کس سے ہے؟ خارج سے ہے. بس مفہوم کا خارج سے کوئی تعلق نہیں. حالانکہ پرانے جو فلاسفہ ہیں ان کے نزدیک کلی اور فرد یعنی مصداق دونوں خارجی چیزیں ہیں. بات واضح؟ یہاں بھی ایک تھوڑی سی مشکل ہے اس اعتبار سے. پھر حمل ابلی اور حمل شائی کی مثال لے لیں. بس چھوڑیں اب کیا اس کے اندر تفصیل کے اندر جانا، کہ عرض کیا کہ اس کے اندر مکمل جو ہے وہ تفصیل سے لیکچرز ہونے کی ضرورت ہے کہ معلوم کیا جائے. حتیٰ اب اس کو نصاب سے نکل بھی جانا چاہیے، کافی ہو گیا، یعنی اس نے اپنی جو ذمہ داری تھی وہ ادا کر دی ہے. اب اس کی جگہ جو ہے وہ ایک مناسب کتاب جو ہے وہ آنی چاہیے. لیکن بہرحال یہ آپ لوگوں کے ہاتھ میں نہیں ہے، میرے ہاتھ میں بھی نہیں ہے، لیکن جن کے ہاتھ میں ہے میرے جیسے افراد، ہاں یہ عرض کرتا ہوں، میرے جیسے افراد اس طرح کی باتیں اگر کر کے پہنچائیں گے، سمجھائیں گے، تو ممکن ہے کہ اس کو چینج کر لیں. جدید کتابوں میں جو کتاب مجھے پسند ہے کہ منطق مظفر کی جگہ اس کو پڑھ لیا جائے، وہ ہے فارسی میں ایک کتاب لکھی گئی ہے، اس کا نام ہی منطق ہے. لیولز میں لکھی گئی ہے. پہلے مرحلے کو منطق 1 کا نام دیا ہے اور دوسرے لیول کو منطق 2 کا نام دیا ہے. منطق 2 جو ہے وہ تقریباً منطق مظفر ہے، اور اس میں کوشش کی گئی ہے منطق مظفر کی بعض غلطیوں کو اصلاح کیا جائے. بعض مشکلات ابھی ہیں، لیکن وہ تو نظریات کے آگے پیچھے ہونے کی وجہ سے، لیکن بعض چیزوں کو انتہائی منظم کیا ہے انہوں نے. یعنی اگر منطق 2 کو انسان پڑھ لے، مظفر کو فقط سٹڈی کر لے گا تو کافی ہے اس کے لیے. منظم کتاب ہے. ان کے مصنف جو ہیں وہ محمود منتظری مقدم ہیں. ایران کے اندر محمود منتظری مقدم، ایران کے اندر جو ہے وہ بعض مدارس میں رائج ہے. حتیٰ وہاں پر چونکہ اسکول اور یونیورسٹیز کے اندر بھی منطق پڑھائی جاتی ہے، تو اسی کتاب کو جو ہے وہ پڑھایا جاتا ہے. تو بہرحال یہ تھا یہ پہلا مرحلہ. ابھی بہت ساری باتیں ہیں اس میں کہنے والی، اب میں اس کو سکپ کر دیتا ہوں. اس کے بعد آتا ہے دوسرا مرحلہ کہ حتماً جو ہے وہ آپ جب منطق مظفر سے فارغ ہوں تو حتماً ایک اور کتاب بھی پڑھیں. اس مرحلے کے لیے پرانی کتابیں جو ہمارے پاس موجود ہیں ان میں ایک کتاب جو ہے وہ الرسالۃ الشمسیہ ہے. کہ
اس کا یعنی آپ یوں کہیں کہ شرح شمسیہ ہے کہ اس کا متن جو ہے یعنی الرسالۃ الشمسیہ جو ہے متن جو ہے وہ نجم الدین علی الکاتبی القزوینی نے لکھا ہے، کاتبی نے. یعنی اب اہل سنت کے مدارس کی جو کتاب فروشیاں ہیں وہاں جا کر آپ وزٹ کریں تو آپ کو وہاں پہ لکھا ہوگا منطق کاتبی، شرح شمسیہ کی شرح مثلا بعض اوقات کاتبی کے نام سے بھی مل جاتی ہے، میں نے بعض کتابیں دیکھی تھی کیونکہ یہ رائج ہے علم منطق، تو یہ بھی اہل سنت ہی ہے رسالہ شمسیہ لکھنے والے. اس کی پھر شرح جس نے کی ہے وہ ہے قطب الدین محمد بن محمد رازی، قطب الدین رازی، یعنی آپ مختصر کر کے لکھیں قطب الدین رازی. تو لہذا یہ متن اور شرح کے ساتھ پڑھائی جاتی ہے، لہذا کتاب کا نام ہے شرح الشمسیہ. اس کو یاد کیا جاتا ہے اس طریقے سے. یہ اب بھی رائج ہے، نجف کے اندر بعض منطق پڑھتے ہیں ابھی بھی، لیکن اتنی رائج نہیں ہے. ایران میں بھی کم و بیش بعض جگہ پہ پڑھائی جاتی ہے، اور پاکستان میں شیعوں میں تو آپ شروع سے رائج نہیں رہی ہے، اور پرانا شاید علماء ہمارے پڑھتے ہوں، لیکن بہرحال ہے. ایک کتاب جو اسی لیول میں موجود ہے ہمارے پاس، دوسری کتاب، وہ ہے جوہر النضید، ضاد کے ساتھ، جوہر النضید. متن اس کا منطق التجرید کے نام سے ہے، جو کہ خواجہ نصیر الدین طوسی نے لکھا ہے. شرح اس کی علامہ ہلی نے کی ہے، اور اس شرح کا نام پھر رکھا ہے جوہر النضید. یعنی ہم شرح منطق تجرید پڑھتے ہیں کہ جس کو جناب علامہ ہلی نے اس کو کیا ہے جوہر النضید کے نام سے بیان کیا ہے. علامہ ہلی کی منطقی آراء میں بھی مشکلات موجود ہیں، یہ بھی ایک اجتہادی لیول کے اوپر بحثیں موجود ہیں علم منطق میں کہ علامہ ہلی نے منطق مظفر کے اندر جو بعض غلطیاں آئی ہوئی ہیں وہ علامہ ہلی سے ہی آئی ہوئی ہیں. یہ ایک اپنے اس خارج لیول کی بحثیں ہیں، لیکن بہرحال ایک کتاب موجود ہے یہاں پر. اس کے جوہر النضید کے الحمدللہ ابھی شرح بھی فارسی میں موجود ہے، اور فارسی میں دروس بھی اس کے موجود ہیں. یعنی اگر ایک طالب علم اس لیول کو حل کرنا چاہے، اس کو فارسی آتی ہو اور استاد اویلیبل نہ ہو اس کے پاس، تو وہ دروس جو ریکارڈ شدہ ہیں ان کو سن کے اور جو شروحات لکھی گئی ہیں ان سے استفادہ کر کے اپنی اس مشکل کو حل کر سکتا ہے، اس مرحلے کو طے کر سکتا ہے. ایک اور کتاب جو ہے اسی مرحلے میں وہ ہے شرح منطق منظومہ، شرح المنظومہ کتاب ہے، شرح المنظومہ ملا ہادی سبزواری کی ہے، پرانی کتابوں میں سے ہے. ملا ہادی سبزواری، انہوں نے ایک حصہ منطق کا لکھا ہے اور ایک حصہ فلسفے کا لکھا ہے. ان کا جو منطق کا حصہ ہے وہ منطق کے طور پہ پڑھا جاتا ہے حوزے میں، جو منطق کے اندر تھوڑا اضافی کام کرنا چاہتے ہیں، متخصص بننا چاہتے ہیں یا منطق کو زیادہ پڑھنا چاہتے ہیں، تو وہ منطق منظومہ، اس کو کہتے ہیں منطق منظومہ کو پڑھتے ہیں، وہ منظومہ کی منطق. تیسرے مرحلے میں پھر آگے، میں بہت تیزی سے آگے بڑھ رہا ہوں، باتیں عرض کیا کہ بہت زیادہ اس میں کرنے والے، ابھی تو خصوصیات پہ بات نہیں ہو رہی کہ ہر کتاب کی خصوصیت، اس کے بعد اگر کہیں پر عیب موجود ہے اس عیب کو ذکر کیا جائے، کہ ابھی اس کا وقت نہیں ہے. ابھی آپ لوگوں کے لیے کہ کم از کم آپ لوگوں کو کتابوں کا علم ہونا چاہیے کہ کیا کیا ہے، اور اگر کچھ کرنا چاہتے ہیں تو کیا کر سکتے ہیں اس میں. فقط اس وجہ سے یہ تیزی سے فہرست وار آپ کو مطالب بیان کر رہا ہوں. ایڈوانس لیول جس کو آپ عالی مرتبہ کہتے ہیں، کہ جہاں سے پھر اجتہادی مرحلہ شروع ہو جاتا ہے، یعنی اس کو پڑھنے کے بعد آپ اگر چاہیں تو اس اجتہادی بحث بھی کر سکتے ہیں. اس میں ایک کتاب جو زیادہ پڑھی جاتی ہے وہ ہے، ہمارے پاس ایک کتاب موجود ہے شرح الاشارات والتنبیہات، کہ مختصر
طور پہ اس کو کہا جاتا ہے شرح الاشارات. الاشارات و تنبیہات متن ابن سینا کا ہے اور شرح جو ہے وہ خواجہ نصیر الدین طوسی نے کی ہے. تو ابن سینا نے 2 حصوں پہ لکھا ہے، منطق اور فلسفہ. تو اس کی منطق جو ہے وہ تدریسی طور پر جو ہے وہ پڑھی جاتی ہے، پرانے زمانے پڑھی جاتی تھی، لیکن اب جو کام کرنا چاہتا ہے اشارہ اپنا منطق کے اندر متخصص بننا چاہتا ہے تو وہ اس کو حتماً پڑھتا ہے. تو شرح الاشارات کی جو منطق ہے وہ پھر ایڈوانس لیول کے اوپر آ جاتی ہے اور اس کو پڑھنے کی ضرورت ہے. اس کے بھی دروس بہت زیادہ ہیں، شرح بھی ہے، اگر کوئی پڑھنا چاہے تو اس سے استفادہ کر سکتے ہیں. ایک اور کتاب کی جو بہت زیادہ پڑھی جاتی ہے، ابھی بھی رائج ہے ایران کے اندر، وہ ہے ابن سینا کی ایک کتاب ہے الشفاء، کہ متعدد جلدیں ہیں اس کی، آپ کو تعارف کروایا تھا اس کا، کہ ریاضیات بھی ہے اس کے اندر، طبیعیات بھی ہے اس میں، الہیات بھی ہے اس میں ایک منطق ہے، اس میں ایک منطق ہے. اس کی منطق انسائکلوپیڈیا ہے، یعنی بہت سب سے تفصیلی منطق جو ہے وہ ابن سینا نے شفا میں لکھی ہے. تقریباً 3 یا 4 جلدیں تو اس کی منطق پہ ہیں فقط، تفصیلی ترین ہے. دائرۃ المعارف اس کو کہتے ہیں منطق کا. اس کے اندر جو برہان شفا ہے، برہان جو ہے، برہان کی بحث، یعنی پوری منطق میں جو برہان کی بحث جب آتے ہیں تو برہان شفا جو ہے وہ الگ طور پر پڑھی جاتی ہے. یعنی پوری منطق چونکہ بہت تفصیلی ہے، اتنا وقت نہیں ہے، پڑھایا نہیں جاتا اس کو، تو فقط باب برہان کو پڑھایا جاتا ہے. کیونکہ باب برہان کے اندر، چونکہ برہان میں تمام منطق کے قواعد اپلائی ہوتے ہیں، تو اگر کوئی برہان کو اچھے طریقے سے پڑھ لے تو باقی منطق کے قواعد بھی تفصیل سے وہ دوبارہ ریویژن کر لیتا ہے اور اس کو پڑھ لیتا ہے اچھے طریقے سے. تو اب یہ برہان شفا جو ہے وہ رائج ہے، کہ برہان شفا پہ آپ کو آیت اللہ مصباح کے دروس بھی ملیں گے. اس کے علاوہ باقی جو اساتذہ ہیں ان کے بھی دروس آپ کو مل جائیں گے، اور شروحات بھی جو ہیں وہ اس کی مارکیٹ میں ایران میں یعنی فارسی زبان میں جو ہے وہ موجود ہیں. تو برہان شفا تیسرے مرحلے میں یا شرح اشارات کی منطق یا برہان شفا، معمولاً برہان شفا کو زیادہ ترجیح دی جاتی ہے، اگرچہ شرح اشارات کی منطق کو بھی پڑھا جاتا ہے. یہ 3 مرحلے تھے. اس کے علاوہ بھی کافی میں نے وہ آپ کو تعارف جب تاریخ منطق میں کروایا ہے کہ کیا نام ہے، شیخ اشراق کی بھی منطق ہے، ٹھیک ہے، منطق اشراق کے نام سے ابن سینا کا تعارف کروا دیا ہے. اس کے علاوہ آپ کو ابن سینا کے شاگردوں میں بھی بعض کتابیں ملیں گی. تو اس طرح کے مسائل کتابیں جو ہیں وہ آپ کو مل جائیں گی. تو 3 مرحلوں میں پڑھنے کی ضرورت ہے. کوشش کریں وقت نکال کے پڑھیں، کم از کم 2 مرحلے لازمی پڑھیں، اور ساتھ ساتھ مطالعہ منطق کا ضرور رکھیں. مثلا جب آپ کے ہاتھ میں، جب آپ کی فارسی بہتر ہو جائے گی تو کتابیں جو ہیں وہ حتماً لے کر اس کا مطالعہ کرتے رہیں، اس کے مطالب کو ریویژن کرتے رہیں، مباحثہ کرتے رہیں، تاکہ یہ مطالب جو ہیں وہ ازبر ہو جائیں. تدریس کرنے میں واپس آ کر جب آپ کو تدریس کرنا پڑے تو آپ پھر پریشان نہ ہو رہے ہوں گے، چھپتے نہ پھر رہے ہوں کہ کہیں مجھے پڑھانے کے لیے منطق جو ہے نہ دے دی جائے، کہیں کوئی اور جو ہے وہ درس دے دیا جائے. تو اس طرح کی صورتحال نہ ہو. آپ منطق پڑھا بھی سکتے ہوں، منطقی گفتگو کر سکتے ہوں، اور جو اعتراضات ہیں اسلام کے اوپر اس کو منطقی مغالطوں کو کشف کر کے اس کا جواب بھی دے سکتے ہوں. یعنی اس طریقے سے انسان جو ہے وہ اپنے اندر پختگی جو ہے وہ پیدا کرے. تو یہ مختلف بہت تیزی کے ساتھ میں نے چند کتابوں کا تعارف کرایا، اگرچہ اس کے علاوہ بہت ساری کتابیں ہیں، فارسی میں بھی، عربی میں بھی. اس سے زیادہ میرے خیال میں ہیوی ہو جائے گا، آپ لوگ بھی کہیں گے کہ پڑھنی تو ہے نہیں ہے، اب ساری جان کے کرنی کیا ہے اس میں. تو انشاءاللہ کل آخری درس کوشش کریں گے کہ منطق جدید کا اور تعارف کر کے یہ دورہ جو ہے وہ مکمل کر دیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.